اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی خوفناک مخلوق جن کا نام سنتے ہی ہر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور جس مخلوق کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کیا ہیں۔ کیا جنات جیسے مخلوق حقیقت میں موجود ہے، یا پھر ان کا وجود صرف افسانوی ہے؟ جنات کو کیسے پیدا کیا گیا، ان کی اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں جنات کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جنات کی اصل دنیا کہاں ہے اور یہ کہاں پر رہتے ہیں، جنات کا کھانا پینا کیا ہے، اور اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے، کیا یہ ہر انسان کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اور جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں، اور جنات ہمیں کیوں نظر نہیں آتے، اور جنات کے شر سے ہم اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے۔ جنات کو ایک خاص قسم کا علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایسے مشکل ترین اور عجیب و غریب کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ دوستو، جنات اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا وجود کی طور میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنات کے وجود کا انکار کرنا غلط ہے۔ جن کے لغوی معنی ستر یعنی چھپی ہوئی چیز کے ہیں۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنات عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جنات اللہ کی ایک ایسی خوفناک مخلوق ہیں جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں ارشاد ہے، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کی لپٹ سے۔ حضرت سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن اور جنوں کو جمعرات کے دن اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے زمین میں جنات رہتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جنات کا باپ ہے۔ جس طرح انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور جس طرح نسل انسانی چلتی ہے، اسی طرح جنات کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی بھی نسل بڑھتی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اتنے جنات ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تمہارے سورج کی روشنی دکھائی نہ دے۔ پیارے دوستو، اکثر اور بیشتر جنات نجاست کی جگہ پر رہتے ہیں، جیسا کہ بیت الخلاء اور کچرے کے ڈھیر اور غسل خانہ وغیرہ میں۔ اسی وجہ سے غسل خانہ اور اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کہ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ دوستو، جس طرح نسل انسانی کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف گروہوں
گروہوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جنات کی نسل کے اندر بھی بہت سارے گروہ موجود ہیں، لیکن جنات کے ان گروہوں میں سے 10 ایسے گروہ ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک گروہ ہیں، جن کو جنات کے سب سے بڑے گروہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، جنات کا پہلا گروہ جس کو ماروت کہا جاتا ہے، ماروت جنات کا وہ گروہ ہے جو سب سے زیادہ سرکش اور نافرمان گروہ ہے۔ ماروت جنات کے گروہ کے اندر بہت کم جنات ایسے ہیں جو مسلمان ہیں۔ اس گروہ کے جنات کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے اور یہ ہزاروں سال تک زندہ رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں سلام پیش کیا اور اس نے کہا، میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، انہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، جنات کا یہ خوفناک گروہ انسانوں سے بے انتہا نفرت کرتا ہے اور ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اس گروہ کے ایک جن نے دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے دوستو، جنات کی دوسری قسم، خوفناک قسم، عفریت ہے۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش جنات کو کہا جاتا ہے۔ عفریت جنات میں سے سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک جنات ہوتے ہیں، کیونکہ جسمانی طور پر بہت زیادہ بڑے اور قداور ہوتے ہیں۔ جنات کے اسی گروہ کو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات کے اسی گروہ نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ اللہ نے جنات کے اس گروہ کو اتنی زیادہ طاقت دی ہے کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت تیز ہوتے ہیں کہ ہزاروں میلوں کا سفر چند منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ اسی گروہ کے جنات میں سے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش میں کر سکتا ہوں۔ پیارے دوستو، جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے اور زیادہ تر یہ جنات ریگستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس گروہ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ دوستو، جنات کی تیسری قسم ہمزاد ہے۔ ہمزاد جنات کا وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہمزاد جن کی شکل و صورت اور آواز اسی شخص جیسی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمزاد جن انسان کی ہر حرکت اور ہر کام سے واقف ہوتا ہے۔ ہمزاد جنات کا وہ گروہ ہے جو انسان کے دل کے اندر وسوسے اور شک پیدا کرتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنات میں سے اس کا ہم نشین اور ہمزاد ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ مجھے اچھائی کے علاوہ کسی چیز کے لیے نہیں اکساتا۔ جنات کا چوتھا اور خوفناک گروہ نسنس ہے۔ نسنس جنات کی شکل و صورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل میں سے ایک گروہ ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پاؤں سے اچھل کر چلتے ہیں۔ اس گروہ میں پیدا ہونے والے جنات کی ایک آنکھ، ایک ہاتھ، ایک پاؤں ہوتا ہے، جیسا کہ انسان کو درمیان میں سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ جنات کا یہ گروہ ایک پاؤں ہونے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ چلتا اور سفر کرتا ہے۔ جنات کی 5ویں قسم جنان ہے۔
جنان گروہ کے جنات کو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ اس گروہ کے جنات کے اندر کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ کافر ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا تو اس گروہ کے جنات نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جنات کے خلاف جنگ لڑی۔ اس گروہ کے غیر مسلم جنات شیطان کے گروہ میں شامل ہیں اور یہ انسانوں کو اس راہ سے بھٹکاتے ہیں اور گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ چھٹی قسم خاطف ہے۔ خاطف جنات کا وہ گروہ ہے جن کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا۔ اس گروہ کے جنات کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں میں پایا جاتا ہے۔ جنات کی ساتویں قسم سالت ہے۔ سالت جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو عورتوں پر مشتمل ہے۔ اس گروہ میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ آٹھویں قسم جنات کی وہ قسم ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ جنات قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اتنا خطرناک ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے۔ جنات کی 9ویں قسم جان ہے۔ جنات کے اس گروہ کو جان یا جنان بھی کہا جاتا ہے اور یہ جنات کی نسل میں سے سب سے پرانے جنات ہیں کیونکہ یہ وہ جنات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس روئے زمین پر رہا کرتے تھے۔ جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ جنات کے اس گروہ کے سب سے عزیل ہے جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ عزازیل تمام شیاطین جنات کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل جن کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا۔ اس طرح اللہ کی بارگاہ سے مردود ہونے سے لے کر قیامت تک عزازیل شیطان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ انسانوں کو ہدایت کے راستے سے دور کرتا ہے اور جہنم کا مستحق بناتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے شر سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے ارشاد فرمائے جن میں آیت الکرسی پڑھنا، معوذتین پڑھنا اور مخصوص دعائیں پڑھنا شامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شریر جنات سے پناہ عطا فرمائے اور جنات کے ہر شر سے خلاصی عطا فرمائے۔ آمین۔